نہیں ٹھہر جائیں، میں ایک مثال سے کوشش کرتا ہوں بات کو واضح کرنے کی۔ ایک صاحب آ گئے، کہنے لگے شاہ صاحب میں نے آپ کے لیے 2 سال پہلے ایک بکرا خریدا تھا، اچھی نسل کا ہے، میں نے 2 سال اسے ٹھیک ٹھاک کھلا کھلا کے پالا ہے، اب 40-45 کلو اس کا وزن ہو چکا ہے، تو میں آپ کے لیے لے کے آ گیا ہوں۔ ہم اٹھ کر جانے لگے تو وہ صاحب کہنے لگے کہ بکرا اچھی نسل کا ہے، پالا بھی میں نے ہے، لایا بھی آپ کے لیے ہوں، 40-45 کلو 50 کلو گوشت بھی ہے، مگر ایک بات ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے اس بکرے میں روح نہیں ہے۔ روح نہیں ہے۔ چلیں آپ کسی مسلک کے مولوی صاحب سے پوچھ لیں کہ وہ بغیر روح کا بکرا میرے لیے کھانا جائز ہوگا؟ وہ جو میلاد پہ لڑتے ہیں نا وہ بکرے پہ متفق ہو جائیں گے، وہ کہے نہیں نہیں، جس کے اندر روح نہیں ہے، جانور اگرچہ حلال ہے مگر اب روح نکل گئی ہے تو آپ اس کو شاہ صاحب اب کھا نہیں سکتے۔ یاد رکھنا مثالیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، جیسے بغیر روح کا حلال کا بکرا کھانا حرام ہے، بالکل اسی طرح بغیر محبت رسول کے اللہ کی بارگاہ میں نماز قبول نہیں ہوتی، بے روح کی لاش بن کے رہ جاتی ہے۔ تو عقل کو ہاتھ مارنا چاہیے۔ آپ عصمت رسول کے راستے میں رکاوٹ کیوں بنتے ہیں؟ یہ تو اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ کر رکھا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جسے اللہ بلند کرے اسے گھٹا کون سکتا ہے؟ تو عقل کو ہاتھ ماریں۔ میں کڑوی باتیں نہیں کرتا، مگر اب کیا کیا جائے؟ جس قوم سے انہوں نے عقیدہ لیا ہے اس قوم کے 90% لوگوں نے اپنے دماغوں کو ویسے ہی رسے سے باندھ رکھا ہے۔ دنیا کی کوئی قوم اپنی عقل کو رسی سے نہیں باندھتی۔ 90% لوگوں نے دماغوں کو رسی سے باندھا ہوا، عقل کو ہاتھ مارے۔ حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ العقل۔ آپ کے ذوق کی بات بھی کروں گا، مینوں موٹ تے رکھن دیو۔ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا، ثم قال له اقبل، پھر اللہ نے عقل سے کہا آگے آ، عقل آگے آ گئی۔ ثم قال له ادبر، پھر اللہ نے عقل سے کہا واپس چلی جا، وہ واپس چلی گئی۔ حضور فرماتے ہیں پھر اللہ نے جہالت کو تخلیق کیا، جہل کو خلق کیا۔ ثم قال له اقبل، اللہ نے جہالت سے کہا آگے آ، وہ آ گئی۔ ثم قال له ادبر، پھر اللہ نے جہالت سے کہا واپس چلی جا۔ حضور فرماتے ہیں جہالت نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ کیا سمجھیں؟ جہالت کا آنا آسان ہے، جانا مشکل ہے۔ آ تو جاتی ہے، جاتی بڑی مشکل سے ہے۔ سرکار کی عظمت کو عقل کے پیمانوں پر تولنے کی کوشش مت کیجیے۔ اس طرح کی محافل کو منعقد کرنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو اپنی اوقات کا پتہ بھی چل جائے، مصطفیٰ کی ذات کا پتہ بھی چل جائے۔ قبلہ دو طرح سے اللہ مخلوق بناتا ہے۔ کتنی طرح سے؟ الا لہ الخلق والامر، دو طرح سے اللہ مخلوق بناتا ہے۔ ایک طریقہ ہے خلق کا، ایک طریقہ ہے امر کا۔ کوشش فرمائیے گا میرے ساتھ ساتھ چلنے کی۔ خلق کے ذریعے بھی مخلوق بناتا ہے، امر کے ذریعے بھی مخلوق بناتا ہے۔
مگر خلق کی مخلوق میں اور امر کی مخلوق میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ پہلا فرق دیکھیے گا، ہم سب خلق والے ہیں اور ہم جیسے، یہ ہے خلق کی مخلوق. پہلا فرق، خلق کی مخلوق عامر میاں اپنے بننے میں میٹیریل کی محتاج ہوتی ہے اور وقت کی محتاج ہوتی ہے. خلق والے مادے کے محتاج، وقت کے محتاج. میرا اور آپ کا مادہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، فرمایا خلق والو جی مولا اپنا میٹیریل سن لو. مولا ہم ہمتن گوش ہیں. ارشاد فرمایا خلق والو تمہارے رب نے تمہیں نطفہ امشاج سے بنایا ہے. نطفہ امشاج کیا ہے؟ فرمایا میں نے تم لوگوں کو مرد اور عورت کے ناپاک پانی کے ملے جلے بدبودار قطرے سے بنایا ہے. ہم نے مسجد نور میں بیٹھ کے عرض کیا، مولا تو حکمت والا ہے. یہ قرآن مائیں بھی پڑھیں گی، بہنیں بھی پڑھیں گی، بیٹیاں بھی پڑھیں گی. تو چاہتا تو آیت کا مزاج بدل بھی تو سکتا تھا. تو چاہتا تو مزاج آیت تبدیل بھی تو کر سکتا تھا. یہ بتانا ضروری تھا کہ میں نے تمہیں مرد اور عورت کے ناپاک پانی کے بدبودار ملے جلے قطرے سے بنایا ہے. فرمایا ضروری تھا. مولا کیوں؟ فرمایا تو جو اتنا اکڑتا پھرتا ہے، تجھے بتاؤں نا کہ پیچھے تیری اوقات کیا ہے. بھائی بولنا ہے تو پھر زور سے بولیں، مردوں والا نعرہ لگائیں زور سے. یا رسول